Hello and welcome to another episode of West Barlas podcast. You're watching the corporate series this time. آج میرے ساتھ بڑے خاص مہمان ہیں ہمارے میرے ایک مینٹور بھی ہیں and very recently I've learned a lot from him in the last at least a year, 2 years جو بھی چھوٹے بہت انٹریکشن کے ساتھ رہی ہے. He is the right person to actually have conversations around جو پاکستان کے اندر آج کل ہو رہا ہے کرپٹو کاؤنسل کے اندر, پھر اس کے بعد PSX والی سائٹ کے اوپر we're going to discuss جو یہ ٹریڈ وار چل رہی ہے ٹیرفس والی, اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ تبصرہ ان کا لیں گے. اینڈ دین ویل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دی ریٹ اسٹرکچر ہیز بین ورکنگ ان پاکستان اینڈ گلوبلی, اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے نیا ایک پروڈکٹ اپنا لانچ کیا پراپرٹی شیئر, دین ویل گیٹ سم انسائٹ آن دیٹ ایز ویل. ود می وی ہیو محمد اعجاز صاحب. ہی از دا CEO آف RF Habib Development REIT. Sir, thank you so much for joining the show. How are you doing? السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. اللہ کا شکر, سب خیر. So I wanted to have this discussion. Obviously میں نے آڈینس کو اپنی بتایا کہ ہم لوگ کچھ چیزوں کے اوپر ڈسکشن کریں گے. Before we jump into all the technical stuff, if I can have a small background کہ ایجوکیشن آپ نے کہاں سے لی, where were you born and raised, how did you end up in this position that you are in right now? I was born in کراچی اور میں تھرو آؤٹ کراچی میں ہی میری ایجوکیشن ہوا. میرا ورک ایکسپیرینس بھی سارا کراچی ہی کا ہے اسینشلی. مائک کو دیکھیے کیسے وہ تھوڑا سا میرا ایسا صحیح, میرا سارا ایکسپیرینس بھی زیادہ کراچی کا ہے. میں نے گریجویشن کیا تھا BCCI فاسٹ سے کمپیوٹر سائنس میں, اور پھر میں نے IBA سے MBA کیا ود میجرز ان بینکنگ اینڈ فائنینس. اسٹارٹیڈ مائی کریئر ود امریکن ایکسپریس بینک, اور پھر کچھ عرصہ میں اینگرو کیمیکل میں رہا. پھر میں واپس آیا اور میں ایمریٹس بینک میں تھا. آئی واز ٹریجرر دیئر وین دا بینک واز ایکوائرڈ بائی یونین بینک, اور وہاں میں نے 1 سال کام کیا ایز ہیڈ آف انویسٹمنٹ بینکنگ. اینڈ دین آئی موو ٹو فیصل, اینڈ دین اگین بیک ٹو ناٹ بیک ٹو سعودی پاک بینک, جو بعد میں سلک بینک بنا اور وہ ریسنٹلی اس کو ایکوائر کیا UBL نے. اور اس کے بعد 2008 سے میں نے عارف حبیب گروپ کو جوائن کیا, اور گروپ کو جوائن کرنے کا پرپس تھا ٹو سیٹ اپ ریٹ مینجمنٹ کمپنی. آئے ہی ریٹ مینجمنٹ کمپنی کے لیے تھا, بٹ گروپ ظاہر ہے کہ اور بھی بہت سی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے تو اس میں پارٹیسپیشن رہتی ہے, بٹ پرائمریلی میری انٹرنس ہوئی تھی گروپ میں فار دا ریٹ مینجمنٹ بزنس. So if I understand your role completely, ایک آپ کا اسپیسیفک رول ہے آپریشنز والا اور جو CEO والا رول ہے, and then you have a board seat as well in the group, right? ہماری جو ہولڈنگ کمپنی ہے وچ از کالڈ عارف حبیب کارپوریشن, میں اس کا بورڈ ممبر ہوں. جو اسینشلی ہولڈنگ کمپنی ہے ہماری جو انویسٹمنٹس ہیں ٹو انڈسٹریل اینڈ ریئل اسٹیٹ اور فائنینشیل سروسز میں, تو اس کے حوالے سے کچھ رولز رہتے ہیں ریٹ کے علاوہ میں. Right. So, and جب آپ نے شروع کیا, so you have a lot of experience on the financial side. What made you come into the REIT specifically? کہ جتنا میں نے ابھی تک سنا, آپ نے جو اپنا پورا بیک بتایا کہ بھائی انویسٹمنٹ بینکنگ والی سائٹ تھی, بینکس والی سائٹ کے اوپر فائنینشیل سروسز والی سائٹ پہ تھی ریٹ, اینڈ اس کا کچھ نہ کچھ تو ایک اوور لیپ بنتا ہے, بٹ وائی اسپیسیفکلی ریٹ؟ اچھا, خود کو بہت لکی سمجھتا ہوں اس معاملے میں کہ میں پروفیشنلی وہ کر پایا جو کرنا چاہتا تھا. سب کی ڈیزائر ہوتی ہے ٹو بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ نیو, ٹو ڈو سم تھنگ چیلنجنگ, اور وہ ایک ہوتا ہے. پاکستان میں جو اکنامک ریفارمز ہوئے, پاکستان ویسے بہت ٹربولنٹ رہا ہے ریفارمز کے معاملے میں. ہم ایک ایکسٹریم پہ جاتے ہیں, یعنی کہ ہم نے نیشنلائز کر دیا, پھر ہم پرائیویٹائزیشن میں آ گئے, پھر ہمارے لبریشن کے ریفارمز ہوئے ارلی 90s میں, فارن ایکسچینج مارکیٹ لبرلائز ہوئی, بینکنگ مارکیٹ لبرلائز ہوئی, کیپٹل مارکیٹ اوپن اپ ہوئی, بہت سے فارن انویسٹرز بھی آئے. تو اس وقت سے ہم یہ اسٹڈی کر رہے تھے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ ابھی تک پاکستان میں اس طرح سے آرگنائز نہیں ہوا ہے جیسا اس کو ہونا چاہیے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے ان لاٹ آف سینس مدر انڈسٹری ہے. ناٹ اونلی کہ وہ آپ کی ایک بیسک نیڈ کو ایڈریس کرتی ہے, ہاؤسنگ کی وہ پرووائڈ کرتی ہے, باقی جو سول انفراسٹرکچر ہے اس کو پرووائڈ کرنے میں اس انڈسٹری کو بیسک رول پلے کرنا ہے. یعنی اسکول, کالجز, ہاسپٹلز, ہوٹلز, ویئر ہاؤسز, سینماز, مالز, جتنا بھی سول انفراسٹرکچر ہوتا ہے پاکستان میں وہ بہت لیک کر رہا ہے. سو ہمیں یہ ایسا فیل ہو رہا ہے, اور اس وقت بھی ہو رہا تھا کہ اس سیکٹر کو ری آرگنائز کرنا پڑے گا
ٹو کم اپ ٹو دا چیلنج دیٹ اٹ ہیز. جتنی بڑی ڈیمانڈ Right. ہے وہ ان آرگنائز سیکٹر کبھی بھی پورا نہیں کر سکے گا, اور ہمیں اپنے ریسورسز کو, اپنی مینجمنٹ کیپیسٹی کو آرگنائز کرنا ہوگا. تو اس لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بہت پوٹینشیل لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا بزنس ایونیو کریٹ کرے گا. تو اسی کو سامنے Right. رکھ کے پھر ریٹس کو فوکس کیا, اور یہ So الحمدللہ REITs کا اگر آپ تجربہ. بالکل ایک سمپل طریقے سے if you would like to explain to the audience what are the different kinds of REITs and دنیا میں کون سی REITs چل رہی ہیں, ہمارے پاس کون سی ہیں, and which specifically are you guys focusing on? ریٹس کو میں یوں اگر ایکسپلین کر سکوں سادہ الفاظ میں, کہ ریئل اسٹیٹ بزنس کو آرگنائز کرنے کا ایک فریم ورک ہے. ہر بزنس کے اپنے پیکیولر چیلنجز ہوتے ہیں, اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آرگنائزیشنس کو اکارڈنگلی آرگنائز کریں. تو ریئل اسٹیٹ میں ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ کیپٹل انٹینسو ہے, یعنی اس بزنس کو رن کرنے کے لیے بہت سا کیپٹل چاہیے, اور ظاہر ہے کیپٹل اسٹاروڈ ہے پاکستان, ہم غریب لوگ ہیں, غریب ملک ہے. تو وہ آپ کو ایک ایسا فریم ورک چاہیے کہ جہاں ہم اپنے ریسورسز کو پول کریں اور ہم بزنس کر سکیں ریئل اسٹیٹ کا. تو ایک تو ریٹ جو ہے وہ فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ میوچل فنڈ ہے بیسیکلی, کہ اس میں چھوٹا انویسٹر بھی, بڑا انویسٹر بھی, انسٹیٹیوشن بھی, they can pool their resources for real estate investment. باقی جو ہمارے پاس پولنگ کے سورسز ہیں وہ یا تو بینکس ہیں, اور بینکس ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے ہیں بیکاز آف دا نیچر آف دا بزنس, بیکاز ریئل اسٹیٹ ایک کیپٹل انٹینسو بھی ہے اور پھر وہ ان لیکوڈ بھی ہے. یعنی آپ ایک دفعہ ایسٹ کریٹ کر لیں تو اس کو کیش میں کنورٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو ایک ایسے انسٹرومنٹ کی ضرورت تھی کہ جو ریسورسز کو بھی پول کر سکے اور وہ انویسٹمنٹ کو لیکوڈ بھی رکھ سکے. تو یہ بڑی ایک اچھا انسٹرومنٹ ہے. And this would work for both completed developed assets and developing assets both. جی, دونوں کے لیے ہے. پرائمریلی تو ریئل اسٹیٹ مجھے ہمیں لگتا ہے کہ یہ کمپلیٹ ایسٹس کے سے ریلیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے اس میں انجینئرنگ کے چیلنجز بھی ہیں, اور وہ اس میں ریئل اسٹیٹ کے ساتھ آپ انجینئرنگ کے آسپیکٹ کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں. بٹ کیونکہ ڈیفیشنسی اتنی ہے سسٹم میں, ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے اور سپلائی اتنی کم ہے, تو ڈیولپمنٹ کا بزنس بھی ہمارے ہاں ریٹ کے موڈ میں الاؤڈ ہے. سو اگر if I understand correctly, اگر ہم لوگوں نے ایک بنی ہوئی بلڈنگ ہے, اس بنی ہوئی بلڈنگ کو اگر ہم لوگوں نے ریٹ بنا دیا ہے, it would be called probably a equity REIT or a rental REIT, right? اور اس رینٹل ریٹ کے اندر سے جو ریٹ بنا رہے ہیں ان کو کیا بینیفٹ ہے, جو لوگ ان کو بیچ رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے پاس مزید کیپٹل آ جائے گا, بجائے یہ کہ وہ بینک کے تھرو لین مار کرائیں, ان کے پاس پیسے آئیں گے اور then they could do another project. جی, ریئل اسٹیٹ کا بزنس اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا ہو سکتا ہے, تو ایک تو یہ کہ آپ ایک پراپرٹی کو یا بنائیں یا بنی بنائی کو خریدیں اور اس کو آپ رینٹ آؤٹ کر دیں. اس سے جو انکم اسٹریم ہے وہ کافی اسٹیبل انکم اسٹریم ہے. تو وہ ممبر سوسائٹی کے جنہیں اسٹیبل سورس چاہیے اور اس میں گروتھ بھی چاہیے تاکہ وہ انفلیشن کے رسک کو بھی ہیج کر سکیں. پینشنرز ہیں, ریٹائریز ہیں, فنڈز ہیں, اسپیسیفک بینیولنٹ فنڈ ٹائپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو ایک وہیکل چاہیے تاکہ جہاں پہ وہ اپنی سیونگ کو پلیس کریں تو ان کو وہ اسٹیبل ریٹرنز آئیں اور اس میں اتنی گروتھ ہو جائے کہ وہ انفلیشن کے رسک کو بیٹ کر سکیں اور وہ پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ کر دیں. تو یہ رینٹل ریٹ کا کام ہے. دوسرا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے کہ خالی زمین ہے اس کے اوپر آپ کچھ ڈیولپ کریں یا کنسٹرکٹ کریں اور اس کو سیل آؤٹ کریں یا اس کو رینٹ آؤٹ کریں, اور وہ بھی آپ کے لیے سگنیفیکنٹ انکم جنریٹ کر سکتی ہے یہ ایکٹیویٹی. تو یہ دونوں طرح کی ایکٹیویٹیز ہمارے ہاں ریگولیٹری فریم ورک میں الاؤڈ ہے. اب اس کا بینیفٹ کس کو ہے, ایک تو سیورز کو جنہیں اپنی سیونگ ڈپلوائے کرنی ہے تو ان کو ایک بہت سیکیور اور بہت ریلائبل سورس مل جاتی ہے اپنی انویسٹمنٹ پہ ارن کرنے کے لیے. جو دوسری سائڈ ہے, جو ڈیولپرز ہیں فار ایگزامپل یا جو بلڈنگ بنا رہے ہیں, ان کو فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے تو ان کو فنڈنگ کی سورس اویلیبل ہو جاتی ہے.
تو یہ بڑی بہت اچھا ایک ون ون سچویشن بن گئی ہے، اور ایک ایسا ایسٹ کریٹ ہو گیا ہے، ایسا وہیکل کریٹ ہو گیا ہے کہ اب ہم اچھے ریئل اسٹیٹ ایسٹس کریٹ کر سکتے ہیں کنٹری میں. رائٹ. اینڈ سر دنیا کے اندر جو ہیں if you know this, I don't know if you have this information, which is the best performing REIT, یا پھر شروع میں سب سے پہلے ریٹ وغیرہ کہاں پہ آئیں، کس jurisdiction؟ ایسا بیسٹ پرفارمنگ کا مجھے نہیں آئیڈیا ہے، وہ تو ظاہر ہے ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا رہے گا. بٹ ریٹ کو جو ہے شروع کیا وہ تو یو ایس سے شروع ہوا، اور سب سے بڑی مارکیٹ اس وقت ریٹس کی یو ایس ہی ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی ایڈوانسڈ اکانومیز ہیں وہاں پہ ریٹس بہت پاپولر ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، یو کے ہے، سنگاپور ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے ریٹس کی، اور اسی طرح ملیشیا ہے. تو دنیا کے ہر ملک میں، انڈیا میں ریٹس آ گئے، سعودی عربیہ میں آ گئے، یو اے ای میں آ گئے. سو جو ریئل اسٹیٹ بزنس ہے یہ مجھے بہت ایسا بڑا پیکولر بزنس لگتا ہے. خیر ہر بزنس ہی بڑا پیکولر ہوتا ہے، یعنی اس میں ایک تو یہ اس کا اسکوپ بہت واسٹ ہے. یعنی اس میں لینڈ میٹرز انوالو ہیں، اس میں میونسپیلٹی سروسز کے میٹرز انوالو ہیں، یوٹیلیٹیز، واٹر، سینیٹیشن، سیوریج، ڈرینیج، وہ سب معاملات انوالو ہیں. پھر اس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی ڈے ٹو ڈے لائف افیکٹ ہوتی ہے، وہ میٹر کرتی ہے. وہ اچھی لائف کے لیے کیا کیا چاہیے، وہ تمام امیونٹیز، پلے گراؤنڈ، اسکول، کالجز. پھر کمیونٹی لائف کے لیے کیا چاہیے وہ سب ہے. پھر اس میں لیگل میٹرز انوالو ہیں، پھر اس میں سیل اور پرچیز کے میٹرز ہیں، مارکیٹنگ انوالو. ایک بہت بڑی چین ہے جو اس میں انوالو ہوتی ہے. اور ریئل اسٹیٹ کو، اگر ریئل اسٹیٹ مجھے لگتا ہے آپ اس سیگمنٹ کو اچھے سے مینج کر لیں تو آپ کی جو انڈیجنس گروتھ ہے اس میں ایکسپورٹ کا کمپوننٹ اتنا نہیں ہے. یہ ساری ہوم گرون ڈیمانڈ ہے، ہوم گرون سولوشنز ہیں، تو وہ اس کو کور کرتی ہے. تو اگر ریئل اسٹیٹ کا سیگمنٹ اچھے سے مینج ہو جائے تو بہت سے ایشوز ہیں جو ایڈریس ہو جاتے ہیں، انڈیویجولس کے بھی، انسٹیٹیوشنس کے بھی، بزنس کے بھی، اور گورننس کے بھی، یعنی سرکار کے بھی جو ہیں بہت سارے ایشوز ایڈریس ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں سبھی جگہ دنیا میں لوگ ریٹ کو آرگنائز کر رہے ہیں اور ریٹ کو فالو کر رہے ہیں. Is the public sector also using this structure؟ ابھی تک پاکستان میں تو نہیں کر رہے ہیں، پر دنیا میں ہو رہا ہے. دنیا میں ہو رہا ہے جی. صحیح. So many of the problems that we have, so what I understand is the REIT structure in Pakistan is obviously inspired by all of these mature markets, جس کی وجہ سے ہمارے rules and regulations are quite solid, اور ان کی بیسس کے اوپر ہی probably ہمارا بھی یہاں پہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے. So why is it کہ so and maybe it's not the case, but why is it کہ اتنا common نہیں ہوا REIT کا structure جو ہے، یا پھر REIT کو developers نے بہت جلدی جو ہے adopt نہیں کیا؟ Is it because of a lot of scrutiny، یا پھر what's the answer to that؟ میرا خیال ہے کہ ابھی ہم لوگ ویسے ہی ذرا نیسنٹ اسٹیج پہ ہیں ایز اے نیشن. اگر دیکھیں، میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہ کنٹری کتنے ٹرموائل میں رہا ہے. آئی مین 71 میں آپ نے ایک آدھا حصہ لوز کر دیا، اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ 47 میں پیدا ہوئے، آپ 48 میں لڑائی لڑ رہے ہیں، آپ 65 میں لڑائی لڑ رہے ہیں، آپ 71 میں جنگ کر رہے ہیں. پھر وہ افغان وار آ گئی ہمارے بارڈر پہ. پھر وہ اتنا بڑا ایک وہ امیگرینٹس تھے، وہ کیا مہاجرین جو تھے افغان، وہ آئے. تو بہت عرصہ یہ ملک جو ہے یہ ٹرموائل میں رہا ہے. تو اور کیپٹل کبھی بھی بہت زیادہ نہیں رہا ہمارے پاس. ہماری پر کیپٹل انکم $1,500 ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ اس لیول پہ تو آپ بیسک نیسیسٹیز ہی پوری کر پاتے ہو. اور ایک دنیا وہ ہے جہاں پہ ہم $35,000 $50,000 پر کیپٹا کی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں، ہماری ڈفرینٹ ہیں. ہمارے پاس پیسے ہوں تو ہم پہلے چھوٹا بزنس کرنے کی سوچتے ہیں. وہ چھوٹا بزنس کیا ہو سکتا ہے؟ ٹریڈنگ کی ہوتی ہے جنرلی. دکان کھول لو، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ شروع کر لو. پھر تھوڑے اور پیسے آتے ہیں تو آپ مینوفیکچرنگ کنسرن سیٹ اپ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو ہوتا ہے کہ یار سول انفراسٹرکچر بھی ایک کوالٹی کا ہونا چاہیے. چھوٹے چھوٹے سول انفراسٹرکچر ہیں. فار ایگزامپل شادی ہال ہے. فار ایگزامپل اب آپ نوٹ کریں گے کہ جب سے ہماری پر کیپٹا $1,000 سے اوپر آئی ہے تو ہمارے شادی ہالس کی کوالٹی بہت بہتر ہو گئی ہے. ایک بیسک چیز. ابھی تک ہوٹلس ہمارے پاس بہت نہیں ہیں.
انکم ٹھیک بڑھے گی تو ہوٹلس بھی بنیں گے، یونیورسٹیاں دیکھ لیں یا اسکولوں کے اسٹینڈرڈس دیکھ لیں یا ہاسپٹلس دیکھ لیں، بہت کم ہیں، گھروں کی بہت شارٹیج ہے، ایسا ورلڈ بینک کی اسٹڈی بولتی ہے کہ گاڈ نوز 10 ملین ہاؤسز شارٹ ہیں، تو آپ رائٹ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی ڈیمانڈ ہے، تو یہ سگنیفیکنٹ اس میں نا اپرچونیٹیز موجود ہیں، اور میں تو ایسا اکثر لگتا ہے کہ اگر آپ کو انڈیجنس گروتھ چاہیے تو سرکار کو دو ایریاز پہ فوکس کرنا چاہیے، ایک بینکنگ انڈسٹری کہ وہ عام آدمی کو لون دے، ابھی ہماری بینکنگ انڈسٹری میوچل فنڈ کی طرح ایکٹ کر رہی ہے کہ پبلک سے پیسہ جمع کیا اور گورنمنٹ سیکیورٹیز خرید لیا، ابھی وہ ٹھیک ریٹیل میں لون نہیں دے رہی ہے، کچھ عرصے کے لیے وہ لون دیے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ہماری حالت بدل گئی تھی، فار ایگزامپل کار لون آنا شروع ہوئے تھے تو ہم نے یا دیکھا کیسا بوم آیا آٹو موبائل کار انڈسٹری میں انڈسٹری بھی، میں بالکل مینوفیکچرنگ میں بھی، ان کے نیچے جو انڈسٹری تھی وہ بھی، اور لوگوں کا لائف اسٹائل چینج ہو گیا، پھر اس طرح موٹر بائکس ہیں، اسی طرح گھروں کے لون ابھی ہے ہی نہیں، مارگیج فائنینس میں پاکستان از ون آف دی لوئسٹ ان دا ورلڈ، ویسے اس کی وجہ کیا ہے سر؟ وائی از دیٹ دی کیس؟ پیسے نہیں ہے نا، یعنی بینک کے پاس پیسے ہیں، بینک نے 50% سے زیادہ گورنمنٹ کو دے دیا، جو باقی بچا وہ اس نے اچھی انڈسٹریز کو دے دیا، پیسے ہی نہیں ہے، اور پھر انفلیشن صحیح ہے، ہائی انٹرسٹ ریٹ رسک ہمارا لونز جو ہیں وہ دے ایوریج ہی نہیں بھی رہے 12-15% رہتا ہے، 12-15% پہ تو آپ گھر کی فائنینسنگ اویل نہیں کر سکتا ہے ایک عام آدمی، بالکل صحیح تو اسی وجہ سے گھروں کی شارٹیج ہوتی چلی جا رہی ہے، پھر ایک کلچر بن جاتا ہے کہ بینکس جو ہیں وہ مارگیج فائنینس کر ہی نہیں رہے ہیں، وہ پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، وہ ہمیں شروع کرنے چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ہاؤسنگ انڈسٹری کو یا ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے سیکٹر کو فوکس کریں تو ہم اپنے بہت سے اکنامک چیلنجز کو ایڈریس کر سکتے ہیں، ہمارے چیلنجز ہیں کیا؟ ریونیو نہیں ہے، ہمارے چیلنج امپلائمنٹ نہیں ہے، پروڈکٹیوٹی ہماری لو ہے، یہ سارے چیلنجز جو ہیں ایک ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو سیدھا کرنے سے آ سکتے ہیں، لوگ بالکل اچھے صحیح گھروں میں رہیں، ان کی کمیونٹی لائف اچھی ہو، فیسلٹیز اویلیبل ہوں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ گلی ہوتی ہے جو انآرگنائزڈ ہوتی ہے، اس کے اندر موبائل پولیس کی نہیں جا پاتی، اس پہ اندھیرا ہوتا ہے، وہیں پہ نشئی ہوتے ہیں، وہیں پہ چوری ہوتی ہے، آپ روشن ویل لیٹ اسٹریٹس اوپن وائڈ پراپر ٹاؤن پلاننگ کے تحت بنی ہوئی بنا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے، بارش ہوتی ہے تو ڈرینیج کا سسٹم نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سب لوگوں نے چھوٹی چھوٹی سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں، کسی نے اوور آل شہر کے لیول پہ ڈرینیج کے سسٹم کو نہ اسٹڈی کیا، نہ ڈیزائن کیا، نہ امپلیمنٹ کیا، پرابلمس ہمارے زیادہ ہیں لیکن ہیں سب آسان، اور اچھی بات یہ ہے کہ دنیا میں سب جگہ یہ سالو ہو چکے ہیں، تو آپ کو کوئی زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں اسٹڈی کریں اور ریپلیکیٹ کر دیں، لیکن میرا خیال ہے ابھی فوکس نہیں آ پایا ہے، یا وہ فوکس لانے کی ضرورت ہے، تو وہ I think گریجولی you آئے hit گا۔ the nail on the head by saying کہ پیسے ہی نہیں ہے، تو پیسے نہیں ہے اور ساتھ میں جب آپ کے پاس پر کیپٹل انکم جو $1000 کے قریب ہوگی تو اس کے اوپر آپ کیا ہی کام کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کیسی اس کے اوپر زیادہ چیزوں کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں. Exactly. That's true. So in your company ابھی تک آپ لوگوں نے کتنی ریٹس اور کتنی اسکیمز جو ہیں وہ لانچ کی ہیں؟ ہم لوگ شروع ہوئے تھے 2009 میں، کمپنی فارم ہوئی تھی، پہلی ریٹ آپ آئی تھی 2015 میں، اچھا جب آپ کو ریٹ لانی ہے تو آپ کو لینڈ میٹرز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے کیونکہ ریئل اسٹیٹ انوالو ہے، ریئل اسٹیٹ جو ہے ہمارے ہاں پروونشل سبجیکٹ ہے اور پروونشل گورنمنٹ انوالو ہے، اور اس کی پروونشل گورنمنٹس میں جو سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے وہ ہے ٹرانسفر ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز کا، وہ والا اسٹرکچر جو ہے اس کو بزنس فرینڈلی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں گورنمنٹ آف سندھ نے بہت انیشیٹو لیا، پہلی ریٹ کراچی میں آپ آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ سندھ گورنمنٹ نے انسینٹو دیا ریٹ کو لانے میں، تو ٹرانسفر ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز ہمارے ہاں زیادہ ہیں اور ان کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ہمیں پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ انگیج ہونا تھا۔ دوسرا ٹیکسیشن ریجیم جو ہے ہماری وہ بہت توجہ چاہتی ہے، ہمارے ہاں ٹیکس ریٹس بہت ہائی ہیں اور ہمارے ہاں ٹیکس ایویژن بہت ریمپنٹ ہے، اور اس کی وجہ سے جو لا ابائڈنگ اینٹیز ہیں، جو ریگولیٹڈ اینٹیز ہیں، ان کے لیے بزنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے،
تو اس کے لیے ہمیں ایف پی آر کے ساتھ انگیج ہونا ہے. ہوئے ہم, اور ایف پی آر نے جب سپورٹ کیا تو ریٹس آ پائیں. اسی طرح جو پیسے ہیں ہمارے سسٹم میں وہ بینکس کے پاس ہیں. ہمارے 90% فائنینشیل ایسٹس جو ہیں وہ بینک کی اس کے پاس ہیں. کیپٹل مارکیٹ ایک بہت چھوٹا کمپوننٹ ہے, میوچل فنڈ جو ہے وہ بہت چھوٹا کمپوننٹ ہے. تو بینکوں کی انوالومنٹ ریٹس میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی انوالومنٹ ضروری ہے. پھر جو ہمارا ایس سی سی پی کا جو ریگولیٹری فریم ورک تھا ریٹس کے لیے, اس کو کنڈیوسو ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں 4 ریگولیٹرز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑا, جو کہ ظاہر ہے کہ ایک ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹی ہے, اور وہ سب نے اپنے اپنے لیول پہ وہ اس کو سپورٹ کیا. اور ابھی بھی کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ کریں گے تو پھر ریٹس پاپولر ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ ریٹس کے لیے جو سب سے کنڈیوسو ٹائم بنا وہ 2021 کے اراؤنڈ بنا, جب اس وقت کی گورنمنٹ کے لیے ہاؤسنگ ایک پرائیورٹی تھی, اور اس وقت اسٹیٹ بینک نے بھی, ایف بی آر نے بھی, پروونشل گورنمنٹس نے بھی, اور ایس سی سی پی نے بھی, سب نے کام کیا اور ریٹس کو آسان بنایا. اور 2015 میں, یعنی کہ 2009 میں ریٹ شروع ہوتا ہے, 2015 تک ایک ریٹ آیا, پھر 2021 میں جب ماحول صحیح ہوا تو تقریباً 15-20 ریٹ فنڈز آ گئے ود ان اے ایئر. اور میرا خیال ہے کہ اگر ابھی بھی ہم ایشوز کو ایڈریس کر دیں تو لوگوں میں اویئرنیس بڑھ گئی ہے. لوگ چاہتے ہیں ریڈ کرنا, لیکن وہ ریڈ کرنے کو ہمیں تھوڑا آسان بنانا پڑے گا. فار ایگزامپل, آپ آج ریئل اسٹیٹ اون کرتے ہیں, آپ اگر ریٹ فارم کرنے جائیں گے تو آپ کو اپنا جو ایسٹ ہے وہ ٹرسٹی کے نام ٹرانسفر کرنا پڑے گا. سو وہ جو ٹرسٹی کے نام پہ جب ٹرانسفر ہوتا ہے ایسٹ, تو ایک نوشنل گین آپ کی بک پہ آ جاتا ہے. وہ نوشنل گین جو ہے وہ نان ٹیکس ایونٹ ہونا چاہیے. وہ نان ٹیکس ایونٹ رہا 2008 سے لے کے 2023 تک, لیکن ابھی 2023 میں وہ پروویژن لیپس ہو گیا. تو اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ لوگ اپنی پراپرٹی کو ریٹ میں ٹرانسفر کریں اور اس کے بدلے میں ان کے ہاتھ میں ریٹ کے یونٹس آ جائیں, اور پھر وہ اپنے آپ کو کمپلائی کریں جو ریٹ کا ریگولیٹری فریم ورک ہے. اس میں ٹرانسپیرنسی کی ریکوائرمنٹ ہے, اس میں ڈاکیومنٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہے, اس میں آڈٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, اس میں ریٹنگ کی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ تمام ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس ہو پائیں. اور پھر ورک فورس کو بھی اس کے ساتھ ساتھ ایوالو ہونا ہے کہ وہ اس پریکٹس میں جائے, اور پھر بینکوں کو اس میں سیکھنا ہے کہ وہ بھی انوالو ہوں. سو a lot has to happen, بٹ اچھی بات یہ ہے کہ فریم ورک طے ہو گیا اور ایگزامپل سیٹ ہو گئی. تو اب اس کو ایمیولیٹ کرنا, اس کو ریپلیکیٹ کرنا آسان ہے ریلیٹیولی. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم 1-2 ہچز جو ہیں اس کو ایڈریس کر دیں تو ریٹس کین ٹیک آف, اور ریٹس بہت اچھے سے آپ کی ڈومیسٹک اکانومی کو ریولیوشنائز کر سکتی ہیں. تو ابھی جو آپ کے سسٹم کے اندر جو ریٹس ہیں, ایک آر ایف بی ڈالمن ریٹ ہے جو کہ آئی تھنک دیٹس ون آف دی بگیسٹ ریٹس, پھر اس کے بعد آئی تھنک جی آر آر از اندر ون جس کے اوپر آپ کام کریں. آر دیر اینی ادر, وڈ یو لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دیئر پرفارمنس ان دی لاسٹ ایئر 2 years, انہوں نے کیسا پرفارم کیا ہے دونوں نے؟ ریٹ میں جو آپ نام لے رہے ہیں, جو عارف حبیب ڈالمن ہے, یہ ریٹ مینجمنٹ کمپنی ہے. تو عارف حبیب ڈالمن ریٹ مینجمنٹ کمپنی اس وقت ایز وی اسپیک, تو میرا خیال ہے تقریباً کوئی 25-28 کمپنیوں نے ریٹ مینجمنٹ کمپنی کا لائسنس لیا ہوا ہے. اور جو ریٹ مینجمنٹ کمپنی ہے وہ ریٹ فنڈز لانچ کرتی ہے. تو انہوں نے فنڈز لانچ کیے ہوئے ہیں, تقریباً میرا خیال ہے 20 یا 22 ریٹ فنڈز جو ہیں وہ سیٹ ہو چکے ہیں. ان میں سے 14 جو ہیں وہ ہم نے کیے ہیں, عارف حبیب ڈالمن ریٹ مینجمنٹ لمیٹڈ نے. اور جو اس میں سے جو لسٹنگ کی ریکوائرمنٹ ہے, ریٹ فنڈ فارم ہونے کے 3 سال کے اندر ہمیں اس کو لسٹنگ پہ لے جانا ہوتا ہے. اور اس میں ابھی تک سب سے پہلے ڈالمن سٹی ریٹ تھا جو لسٹ ہوا 2015 میں. اس کے بعد گلوب ریزیڈنسی ریٹ ہے, یہ جو جی آر آر ہے, گلوب ریزیڈنسی ریٹ, یہ ڈیولپمنٹل ریٹ ہے, یہ لسٹ ہوا. پھر ٹریکر والوں کی ریٹ ہے ٹی پی ایل ریٹ, وہ لسٹ ہوئی. میرا خیال ہے کہ ابھی جولائی کے بعد
جو بہت ساری ریٹس ہیں وہ لسٹنگ میں آنا شروع ہو جائیں گی. ان کا وہ 3 سال کا پیریڈ جو ہے وہ ہٹ ہوتا چلا جائے گا. And how has DCR and GRR performed in the PSX? MashaAllah, they've done very well. And Dolmen City Yeah. REIT جو ہے it was listed in June 2015. اور اس میں ہم نے 10 روپیز پہ آفر کیا تھا اور بک بلڈنگ کے پروسیس میں اس کو سبسکرائب ہوا 11 روپیز پہ وہ یونٹ. اور اس وقت جو 10 ایئر پی آئی بی کی ییلڈ تھی وہ بھی کوئی 9% تھی. سو آلموسٹ اسی 8 پہ وہ ہوا. ابھی ایز وی اسپیک فیس ویلیو پہ ہماری جو ییلڈ ہے وہ 23% ہے ماشاء اللہ. اور جو ہماری یونٹ پرائس ہے وہ 11 روپیز سے بڑھ کے کوئی 25-26 روپے ہو گئی ہے. سو اٹ ہیز ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے ویری گڈ انویسٹمنٹ فار آل سیورس. اور اسی طرح کی اسٹوری جو ہے وہ گلوب ریزیڈنسی ریٹ کی بھی ہے, GRR کی. وہ ڈیولپمنٹل ریٹ تھی, اس کا بھی ریٹرن بہت اچھے داخل ہے 30-35% کا IRR اس میں ارن کیا ہے ابھی تک انویسٹرس نے. اچھا, that's very interesting. اچھا, اس میں سے سر 2 چیزیں جو نا نکلتی ہیں. So one thing that I want to ask you is کہ بیچ میں ریل اسٹیٹ کے اندر while we're talking about it there was some talk about some amnesty جو کہ گورنمنٹ دینا چاہ رہی تھی. اس کے اوپر کوئی آپ کا do you have any insights کہ وہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ سنا تو ہے کہ اپریل تک میں کچھ نہ کچھ آ رہا ہے. میری نالج میں نہیں ہے ایمنسٹی کا, اور اگر دیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. ریزن بینگ ایک اور جو مجھے لگتا ہے پاکستان میں ایشو ہے کہ ہمارے ہاں لاز بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن بہت ویک ہے. ایز اے ریزلٹ ایویژن ہوتی ہے بہت زیادہ. ہم کو پروڈنٹ لاز رکھنے چاہیے. یعنی آپ پاکستان میں اگر آپ نے اپنے ارننگ کو ڈاکیومنٹ نہیں کیا فار اینی ریزن تو آپ پاکستان میں کام نہیں کر سکتے. آپ ڈریں گے بہت زیادہ کہ اگر آپ نے ڈسکلوز کی اپنی انکم تو آپ مارے جائیں گے. لیکن یہی پیسہ جو ہے اتنا پورس ہے بارڈر کہ وہ دبئی چلا جاتا ہے, وہ UK چلا جاتا ہے, US چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ انویسٹ ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ بھی سرکار کو جو اسکیم بنائے وہ پروڈنٹلی بنانی چاہیے کہ پروسیڈز آف کرائم جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ بزنس میں آئے. اور جو لوگ ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں اپنا کیپٹل لگا رہے ہیں وہ لوگ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کمیٹڈ ہیں اس پاکستان سے, بیکاز وہ تو اپنا ایسٹ کہیں موو نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ انکریج کریں لوگوں کو کہ آپ اپنے کیپٹل کو پاکستان میں لگائیں. ہم بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں اور ہمارا ہی کیپٹل, ایک غریب ملک کا کیپٹل, وہ دبئی جا کے انویسٹ ہوتا ہے اور وہ دبئی ڈپارٹمنٹ جو ہے رپورٹ نکالتا ہے کبھی کوارٹرلی تو پتہ لگتا ہے کہ پاکستانی آر دا سیکنڈ اور دا تھرڈ لارجسٹ انویسٹرز. وہ پیسہ کہاں سے جا رہا ہے؟ وہ پورس بارڈر ہے. اس لسٹ میں آپ کا نام تو نہیں ہوگا؟ نہیں تو یہ جو پیسہ باہر جا کے انویسٹ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے سے. اور پاکستان میں ایک پیسہ ہے جس پہ کوئی سوال نہیں ہے, یعنی کہ مسجدیں بنانے پہ. مسجدیں بن رہی ہیں. سول انفراسٹرکچر میں اگر کوئی چیز آپ کے پاس ابنڈنس میں ہوگی تو وہ شاید مساجد ہوں گی میرا خیال ہے. مساجد امپورٹنٹ ہیں, میں یہ نہیں کہہ, مساجد امپورٹنٹ ہیں, بننی چاہیے, بٹ باقی بھی چیزیں امپورٹنٹ ہیں. یعنی اسکول بنانا ہے, ہاسپٹل بنانا ہے, ہوٹل بنانا ہے, ویئر ہاؤس بنانا ہے, گھر بنانا ہے, بلڈنگ بنانی ہے. تو آپ اگر اتنا سوال پوچھیں کہ لوگ پیسہ لے کے باہر چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی میکنگ کا بہت بڑا فیلئر ہے. پروسیڈ آف کرائم نہیں ہونی چاہیے, وہ ایک الگ بات ہے. I think ہم لوگ یہ بڑا لوزلی ایک ٹرم بھی یوز کر لیتے ہیں نا کہ یہ جو ہے یہ بلیک منی ہے. So there's one thing, so black money is defined into 2 things. One is non-taxed money and one is dirty money, right? ہونی So چاہیے. non-taxed money is something different and جی bad وہ money بلیک نہیں ہے. ایگزیکٹلی پر وہ میرا خیال ہے ڈیفینیشن میں آ گیا ہے کہ نان ٹیکس منی از آلسو اے بلیک منی. جو بھی ہمارے یہ جو بین الاقوامی ریگولیشنز آتی ہیں اس کی ڈیفینیشن میں کہیں آ گیا تو بس لوگ ٹیکس ایویژن کو بھی, ٹیکس ایویژن obviously کرائم ہے, بٹ کلچر کو سمجھیے اور اپنی ہسٹری کو سمجھیے
کہ وہ ایسا ہو گیا, لوگ پھنس گئے ہیں, لوگوں کے پاس پیسے ہیں پر وہ لگا So نہیں real پا رہے estate, ہیں. though, it's always been a very good tax haven for Pakistanis, right? I mean, as much as I know, پچھلے 5 سال کے ابھی جا کے پچھلے سال کچھ ٹیکس لاز ہمارے چینج ہوئے, ورنہ تو جو کیپٹل گینز ٹیکس تھا واز ریگریسو, پھر ڈی سی ریٹ ہمارا الگ چلتا تھا. سو وی کائنڈ آف ایز اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ نے سپورٹ تو بہت کیا ہے, یا پالیسی نے سپورٹ تو بہت کیا ہے کہ آپ ریل اسٹیٹ کے اندر اگر آپ پیسے لگاتے ہیں and they understand the fact that the money is going to remain here, so they are giving you some sort of benefit, right? پہلے سال میں اگر آپ نکالتے رہے 15% and then it would drop down to after 5 years maybe like 1% capital gains tax. So it wouldn't be fair to just criticize the government کہ انہوں نے شاید اس کے اوپر وہ نہیں کیا, بہت سارے لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا. مجھے کیا لگتا ہے کہ پالیسی میکنگ جو ہے نا یہ انٹلیکچولی بہت ڈیمانڈنگ ایکٹیویٹی ہے, یہ ٹریویل ایکسرسائز نہیں ہے. آپ انسینٹیو دیں جو آپ کو لیزی بنا دے تو وہ میں اس کو بیڈ انسینٹیو سمجھتا ہوں. انسینٹیو یہ ہونا چاہیے جو آپ کے بزنس کو کنڈیوسو بنائے. ہم کیا لے کر آئے کہ آپ نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ ایسٹ اون کریں نان بزنس انکم میں, تو اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس نہیں ہے. یہ سہولت آپ ایک آدھ ایسٹ میں تو دے دیں بھی, چلے آپ کا ایک گھر ہے, ایک دکان ہے, اس پہ تو دے دیں. آپ نے اس کو ایز اے جنرل رول دے دیا. اب آپ نے لوگوں کو انکریج کیا کہ وہ اپنی سرپلس سیونگ کو ڈالیں ریئل اسٹیٹ میں اور ویٹ کریں, اور مجھے لگا یہ بہت ویسٹفل ایکٹیویٹی ہوئی, یہ زیادتی ہوئی. یہ جو انسینٹیو دیا اس نے لوگوں کو لیزی بنا دیا. شارٹ ٹائم کے لیے دیٹ وڈ ورک, بٹ ہاں یہ ہمیشہ بیڈ, یہ بیڈ ہے. یہ نہیں, یہ پاکستان میں فار ایگزامپل زمین مہنگی نہیں ہونی چاہیے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کچھ نمبرز کہ پاکستان کی جو زمین ہے وہ کئی ڈیولپڈ کنٹریز سے بھی زیادہ مہنگی ہے. جو کنسٹرکشن کوالٹی ہے وہ بہت بری ہے. زمین کیوں مہنگی ہونی چاہیے پاکستان میں؟ پاکستان از اے لارج کنٹری, یہاں پہ زمین اویلیبل ہے. ٹاؤن پلاننگ کریں, زمین کو ویسٹ نہیں کریں. یہ نہیں ہو کہ آپ ہاریزونٹل ڈیولپمنٹ کریں, بڑے بڑے گھر بنا کے زمین ختم کر دیں, وہ نہیں کریں. ورٹیکل ڈیولپمنٹس میں جائیں, بٹ زمین مہنگی نہیں ہونی چاہیے. جو زمین پہ ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں اس کے پیسے ہونے چاہیے. So, but that would be empowered by the public-private partnerships of sorts, right? So, اگر public private partnership کے اندر because as I understand کہ ہماری جتنی بھی اگر آپ ملکیاتی زمین پہ نہ جائیں تو جتنا بھی جو پروونس ہے they own the زمین, تو وہ اگر اس کے اندر بولیں کہ جی لینڈ ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ اس کے اوپر کنسٹرکشن کریں, اور پھر اس کے بعد جو ہے we have a rental model جس کے اندر سے میں نے جیسے کہا نا کہ ریفارمز جو ہیں وہ ذرا سوچ سمجھ کے بنانے چاہیے. ایز اے بزنس پارٹنر میرا یہ خیال ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو پی 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 ارینجمنٹ آسان ارینجمنٹ مجھے نہیں لگتا, بیکاز سرکار حصہ ہو کسی ٹرانزیکشن کا تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ چیلنجنگ ہو جاتی ہے. سرکار آکشن کرے اپنی زمین کے, آکشن کے تھرو, ٹرانسپیرنٹ آکشنز کے تھرو اپنی زمین دے دے, جس کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ کرے. لیکن یہ نہیں ہو نہیں, زمین ہولڈ کر کے نہیں بیٹھ جائے. ابھی آپ نکلے ذرا اپنے شہر کے باہر, خالی پلاٹس پڑے ہوئے ہیں, اس کے اوپر ہم نے سڑکیں کھینچ دی اور وہ بجلی کے ڈسٹریبیوشن بورڈز لگا دیے, نیلے نیلے ڈبے جیسے دکھائی دیتے ہیں, اور وہ پلاٹ خالی پڑے ہیں. اور پلاٹ کا آنر کا ہے, وہ بہت سارے تو باہر ہی رہتے ہیں. یعنی کہ جو پلاٹ گھر بنانے کے لیے دیا گیا ہے اس کے اوپر 5 سال میں یا 7 سال میں یا کوئی ایک ٹائم رکھیں گے اس پہ گھر بنے گا. وہ کیوں نہیں گھر بن رہا ہے؟ وہ لینڈ ہولڈ کیے بیٹھے ہیں. انڈسٹریل لینڈس الاٹ کی ہوئی ہیں, انڈسٹری نہیں لگ رہی ہے, کیوں؟ جو لینڈ کا پرپز ہے وہ لینڈ اس کے لیے یوٹیلائز ہونی چاہیے. اور پھر اوپر سے ہم انکریج بھی کر رہے ہیں کہ اگر یہ نان بزنس انکم دکھائیں تو آپ کو 6 سال ہولڈ کر لیں تو اس کے بعد یہ ویسے ہی فری ہو جائے گا اس کا کیپٹل گین. تو آپ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں, تو آپ لینڈ کی اسکیرسٹی کریٹ کر رہے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں لینڈ پہ ویلیو ایڈیشن کو انکریج کرنا چاہیے, اور لینڈ اسکیرس نہیں ہے. لینڈ کیوں مہنگی ہوگی؟ اور ابھی آپ سنیں گے ایک عام آدمی کی پہنچ سے لینڈ دور نکل گئی ہے, لیکن اگر آپ ٹوٹل پروجیکٹ کاسٹ میں دیکھتے ہیں تو لینڈ 10 to 15% ہوتی ہے آف دا ٹوٹل پروجیکٹ کاسٹ.
20% होगी, इससे ज्यादा क्या होगी? Yeah. तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी पॉलिसीज जो हैं वो सोच विचार के साथ नहीं बनी हुई. वो ऐसा लगता है कि बस कोई प्रॉब्लम आया, उसका जो पहला इंस्टेंट रिएक्शन समझ में आया वो कर दिया, और Right. उसका सोचा नहीं कि उसकी इम्प्लीकेशन क्या है. So और हमको now बिजनेसेस को एनकरेज you करना. sit in a position of power in your company as well, where fair enough, I mean you can't make macro level decisions, but I'm sure you're making micro level decisions. जिसके अंदर से because आपके पास भी जो अवाम है वो भी they're trusting you with their money, और आपको पैसे दे रहे हैं कि आप जो है प्रोजेक्ट्स उनको बना के देंगे. What kind of innovative ideas have you come up with? I know that there's one property share जो भी आप लोगों ने introduce किया market के अंदर, जिसके अंदर से you're making it available, जिस तरह आपने बताया per square foot cost जो है शायद इसके अंदर land की कम हो जाती है. Now you're making it available for the masses. Can you walk me through कि इसके पीछे idea क्या था? What is property share और करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग अगर देखा जाए एज अ ग्रुप, फॉर्मली हम लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में एंटर होते हैं इन 2009 बाय फॉर्मिंग अ रीट मैनेजमेंट कंपनी. और बहुत क्लियरली हमने ये फैसला किया कि हमको रियल एस्टेट डेवलपमेंट में जाना है और इस सेगमेंट को समझना है और इसमें वैल्यू ऐड करना है. तो हमें कुछ बातें समझ में आई. नंबर एक बात ये समझ में आई कि इकोनॉमिकल साइज होना प्रोजेक्ट का बहुत इम्पोर्टेंट है. यानी अगर आपको हाउसिंग स्कीम बनानी है तो आप 5 एकड़ पे भी बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल थ्योरेटिकली पॉसिबल है. लेकिन एक डिसेंट हाउसिंग स्कीम बनाने के लिए आपको ये सोचना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे रहेंगे उनकी डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट्स क्या है और उनकी रिक्वायरमेंट्स की जो प्रोविजंस हैं वो आप मुहैया कर सकें. आप जब एक जगह रहते हैं तो आपको पार्क्स चाहिए, आपको स्कूल चाहिए, आपको बाजार चाहिए, आपको हॉस्पिटल चाहिए, आपको ये तमाम सहूलियात चाहिए. तो वो तमाम सहूलियात देने के लिए ऑफ अ डिसेंट साइज आपको एक स्केल चाहिए, नंबर एक. और ये जो है ये कोई बहुत मुश्किल साइंस नहीं है. आप किसी टाउन प्लानर से, किसी क्वालिफाइड से बात करेंगे तो आपको गाइड करेंगे वो. ये हमें एक समझ में आया कि भी 1000-1200 एकड़ पे हाउसिंग स्कीम्स लानी चाहिए. हो सकता है 500 एकड़ पे भी आ सकती हो, लेकिन हमें लगता है कि 1000-1200 इज अ नंबर कि जहां आप डिसेंटली तमाम अम्यूनिटीज को प्लान कर सकते हैं. आप लोगों को अच्छी वो दे सकते हैं लाइवलीहुड, नंबर एक. नंबर दो, आपको मैनेजमेंट कैपेसिटी चाहिए अच्छा प्रोजेक्ट करने के लिए. जब किसी की नॉलेज कम होती है तो उसको लगता है कि उसे सब कुछ मालूम है. ओनली विद नॉलेज वी गेट टू नो कि हमारी नो हाउ कितनी कम है. इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल एक टेक्निकल शोबा है. टाउन प्लानिंग फॉर एग्जांपल एक टेक्निकल शोबा है. मोबिलिटी जो आपके रेजिडेंट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन को डिज़ाइन करना, रोड डिज़ाइन, रोड का यूजेज, वो एक टेक्निकल शोबा है. और ऑल दीज एरियाज. तो आपको मैनेजमेंट कैपेसिटी चाहिए जो टेक्निकली साउंड हो टू एडवाइज यू एंड टू डिवाइज अप्रोप्रिएट टेक्निकल सॉल्यूशंस. तो आपको मैनेजमेंट कैपेसिटी ऐड करनी चाहिए टेक्निकल लोगों की. फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा पार्ट है किसी भी प्रोजेक्ट का. बट हम अक्सर देखते हैं कि लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते. तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की भी कैपेसिटी हो, आपके पास मैनेजमेंट की कैपेसिटी हो, आपके पास टेक्निकल रिसोर्सेज हो, आपके पास लीगल साइड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की एबिलिटी होनी चाहिए. तो आपको मैनेजमेंट कैपेसिटी ऐड करनी है, नंबर दो. नंबर तीन, आपके पास जो एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए. वो एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं? वो उसका दो ही तरीके हैं. एक तो ये कि आप कंसोर्टियम्स बनाएं, इंडिविजुअल एंटिटीज अपने आप को इतना रिस्क को एक्सपोज नहीं करें, सो वो कंसोर्टियम्स बना के मूव करें. फिर उसमें जो मार्केट में सबसे बड़ा जो रिसोर्स बेस है, फाइनेंशियल रिसोर्स बेस, वो बैंक्स हैं. तो बैंकों के लिए वो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बनाएं, वो स्ट्रक्चर्स बनाएं कि बैंक्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकें. वो बैंकिंग इंडस्ट्री जो टी बिल खरीदती है और इंडस्ट्री को फाइनेंस करती है,
وہ ریئل اسٹیٹ کو فائنینس کرنے میں ظاہر ہے کہ اس کو پرابلم آئے گا. تو وہ ان کے لیے اس طرح کے ان کے لیے ایسے اسٹرکچرز بنائے جائیں. اب جو رسک ہے یہ ایک جینیرک ورڈ ہے. فار ایگزامپل کیا رسک زیادہ ہے؟ تو ہم بولتے ہیں کہ لیکوڈیٹی کا رسک زیادہ ہے, اور کوئی رسک نہیں ہے. آج آپ زمین خرید لیں 100 روپے کی تو وہ 100 سے نیچے نہیں جاتی ہے, لیکن وہ 100 میں کنورٹ نہیں ہو پاتی. تو بینک کا رسک کیا ہے؟ وہ لیکوڈیٹی کا رسک ہے. تو وہ لیکوڈیٹی کے رسک کو مینیج کریں. سو اسی طرح ایکویٹی پارٹیسپیشن جو ہے اس کو آسان کریں. یہ 2-3-4 چیزیں ہیں, یعنی کہ اکانومیز آف اسکیل کے پروسیس کو سمجھیے, آپ مینجمنٹ کیپیسٹی کو سمجھیے, آپ فائنینشیل مینجمنٹ کے آسپیکٹ کو سمجھیے. ان تینوں آسپیکٹ کو سمجھ کے ایک انٹرپرائز کریٹ کریں جو ریئل اسٹیٹ, کامیاب ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس بنائے. سو وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو ہمارے ایفرٹ سے زیادہ کامیابی دی ہے اس سلسلے میں. لمبا چیلنج ہے ابھی آگے, وہ انشاءاللہ اس کو ہم کرتے رہیں گے ایڈریس گریجولی. بالکل ٹھیک. تو اب سر مجھے اس کا اب آپ نے مجھے کہا تھا پراپرٹی شیئر کا. اب پراپرٹی پاکستان میں جتنی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, بینک فائنینسنگ زیرو ہے. ٹھیک. دوسرے 2 سورسز رہ گئے, ڈیولپر کی ایکویٹی, اور تیسرا جو سب سے بڑا سورس ہے وہ ہے کسٹمر ایڈوانسز. ٹھیک. یعنی آپ اپنا پروجیکٹ جن کے لیے بنا رہے ہیں انہی سے پیسے لے کے پروجیکٹ بناتے ہیں. تو اسی لیے آپ نے سب پروجیکٹس دیکھے ہوں گے کہ وہاں انسٹالمنٹس میں پیسے جمع ہو رہے ہوتے ہیں, کہ 5 سال کا پروجیکٹ ہے, آپ 5 سال میں پیسے جمع کروائیں گے. تو یہ کسٹمر ایڈوانسز آتے ہیں. تو اب یہ کسٹمر ایڈوانسز کے جو سورس ہے اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو آپ کی ایکٹیویٹی بڑھے گی, بیکاز یہی سب سے بڑا سورس ہے. سو کسٹمر ایڈوانسز کے سورس کو کیسے بڑھائیں؟ تو مارکیٹ کو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کون سا سیگمنٹ ہے جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پا رہا ہے. سو وہ ہمارا مڈ انکم سیگمنٹ ہے. جو بھی کسی بھی اکانومی میں مڈ انکم سیگمنٹ ہوتا ہے جو اس کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں امیر لوگ پروجیکٹ بک کر سکتے ہیں. 5 کروڑ کا اپارٹمنٹ ہے, 3 کروڑ کا اپارٹمنٹ ہے, ریلیٹیولی ویل آف لوگ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بٹ وہ لوگ ہیں کم. جو زیادہ لوگ ہیں وہ نہیں کر سکتے افورڈ. تو وہ کیا کریں؟ تو اس کے لیے ایک تو انسٹرومنٹ بنایا SCCP نے جو کہ ہے ریٹ کا انسٹرومنٹ. سو ریٹ کا انسٹرومنٹ ایسا ہے جس میں لوگ پارٹیسپیٹ کریں, لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. لیکن ریٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جو انویسٹر ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ رکھنی پڑتی ہے کہ کیپٹل مارکیٹ کیسے چلتی ہے, CDC میں اکاؤنٹ کیسے کھلتا ہے, وہ یونٹ لسٹ ہو جاتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں ایک بزنس رسک انوالو ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے رینٹل ریٹ کا یونٹ خریدا ہے تو آپ اس کرائے کا جو رسک ہے وہ آپ ایزیوم کر رہے ہیں کہ بلڈنگ کرائے پہ چڑھتی رہے, مینٹین ہوتی رہے, مارکیٹنگ ہوتی رہے, کلیکشن ہوتی رہے تو آپ کو پیسے ملیں. جو ڈیولپمنٹل ریٹ ہے اس میں آپ ڈیولپمنٹ کے بزنس کو ایکسپوز ہو رہے ہو. ڈیولپمنٹ کے بزنس میں آپ نے ڈیزائن بھی لینا ہے, اپروول کا رسک بھی لینا ہے, پروکیورمنٹ بھی کرنی ہے, کنسٹرکشن بھی کرنی ہے, سیل بھی کرنی ہے. وہ سارا ایک بزنس کا پروسیس ہے جو آپ کو کرنا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ ریٹ کا جو انویسٹر ہے وہ ریلیٹیولی ذرا مور کوالیفائڈ ہونا چاہیے. ایک انویسٹمنٹ ہے کہ یہ اپارٹمنٹ بن رہا ہے, اس میں اپارٹمنٹ بک کرا دیں. یہ والا کام اکثریت کی سمجھ میں آتا ہے, لیکن اب وہ پورا اپارٹمنٹ بک نہیں کرا سکتے, پوری دکان نہیں خرید سکتے. تو ہمیں ایسی انسٹرومنٹس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ان کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. ایسا میکینزم سیٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے. تو پراپرٹی شیئر میں ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم نے وہ کانٹریکٹس بنائے ہیں کہ 1200 اسکوائر فیٹ کا پورا اپارٹمنٹ ہے, وہ آپ پورا نہیں لے سکتے لیکن آپ اس کا 12واں حصہ لے سکتے ہیں. تو ہم نے اس کے 100 اسکوائر فیٹ کا ایک کانٹریکٹ بنا دیا جو بالکل آئیڈینٹیکل ہے جو کہ 1200 اسکوائر فیٹ کا کانٹریکٹ ہے. اسی طرح وہ ہمارے CRM میں ریکارڈ ہو رہا ہے, اسی طرح بکنگ فارم ہے, اسی طرح کی تمام ڈاکیومنٹیشن وہی ہے.
لیکن آپ بجائے 1200 اسکوائر فیٹ خریدیں آپ 100 اسکوائر فیٹ خرید سکتے ہیں. تو یہ ایک ہم نے انسٹرومنٹ ڈیزائن کر کے اس کی ڈاکیومنٹیشن کر کے اس کی لیگل کمپلائنس اور انفورسبلٹی کو انشور کر کے وہ کریٹ کیا ہے. اور ابھی ہم نے اپنے ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ جس کو ہم گلوب ریزیڈنسی کہتے ہیں اس پہ ہم نے آفر کیا ہے. تو وہ پبلک اس سے اویئر ہو رہی ہے, پبلک آ رہی ہے, سوال پوچھ رہی ہے کہ میں اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہوں. جی آپ بالکل ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یہ کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے؟ بالکل ویسے ہی ٹرانسفر ہوتا ہے جیسے ایک اپارٹمنٹ ٹرانسفر ہوتا ہے. تو میں آپ سے رابطہ کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ ہمارے آفس آ سکتے ہیں, فون کر سکتے ہیں, ہماری ویب سائٹ پہ آ کے اپنی ریکوائرمنٹ ڈال سکتے ہیں. بالکل جیسے ایک ریئل اسٹیٹ ایسٹ ہوتا ہے یہ آئیڈینٹیکل ہے, اسی طرح سے یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اب پبلک اس کو وہ انویسٹر جو 1.5 کروڑ کا اپارٹمنٹ نہیں لے سکتے وہ 15 لاکھ کا لے سکتے ہیں. تو وہ والے لوگ ٹرائی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ اب ہم لانگر ٹینر کی پروڈکٹس لے کر آئیں گے. یہ جو پروڈکٹ ہم نے پہلی لائے یہ صرف 14 مہینے کی ہے کہ یہ والی بلڈنگ 14 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گی اور یہ بلڈنگ تیار ہوگی. اس کو کرائے پہ دے دیں گے تو آپ کو کرائے کا حصہ مل جائے گا, اگر بیچ دیں گے تو آپ کو سیل کی پروسیڈ مل جائے گی. اور اب ہم وہ آفر کریں گے جیسے 5 سال میں پروجیکٹ بننا ہے تو اس سے ان کی جو منتھلی سیونگ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اور آسان ہو جائے گی. آج کے دن میں 100 فٹ جو لینا ہے یہ اپ فرنٹ لینا ہوتا ہے یا پھر یو کین بریک اٹ ڈاؤن انٹو انسٹالمنٹس ایز ویل؟ جی میں نے بتایا نا جیسے آپ اپارٹمنٹ خریدتے ہیں ویسے ہی ہے یہ بالکل. آج آپ گلوب ریزیڈنسی میں اپارٹمنٹ خریدیں گے نا پورا تو آپ کو وہ 1.5-2 کروڑ کا ہے اور وہ آپ کو 15 مہینے میں 14 مہینے کی انسٹالمنٹ پہ مل رہا ہے. بالکل ٹھیک. ہم نے اس کے 1200 کو بالکل آئیڈینٹیکل 100 اسکوائر فیٹ پہ کر دیا تو یہ 14 انسٹالمنٹس میں خرید لیں. اسی طرح جو 5 سال کا اپارٹمنٹ ہوگا وہ 5 سال کی انسٹالمنٹس پہ خرید لیں گے. آج کے دن میں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ مہینے کے 50,000 روپے سیو کرتے ہیں تو آپ اس کو کہاں انویسٹ کریں گے؟ آپشنز ہی نہیں ملتے ہیں لوگوں کو. یہ جو 100 اسکوائر فیٹ ہے اس کی ٹوٹل ویلیو کتنی ہوگی؟ اس کی ویلیو ہے تقریباً 13,25,000 روپے. یہ جو 100 اسکوائر فیٹ ہے اس کی ویلیو ہے 13,25,000 روپے. اس میں 275,000 سے 2,75,000 روپے آپ کو اپ فرنٹ دینے اور باقی 75,000 روپے کی 14 ایک ساتھ دینی ماہانہ. This is the bare minimum down payment. So if somebody puts in a bigger payment, جس طرح I know down payment 2.5 لاکھ روپے تو بہت کم ہے. Generally people جو آپ عوام کی بات کر رہے ہیں جو کہ mid tier کے اندر ہیں ان کی بھی I think their salary would be somewhere around 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے. تو ان کے پاس سال کے اندر ایٹ لیسٹ 5 سے 10 لاکھ روپے سیونگ ہو جاتی ہے. تو I'm sure somebody would be able to put in at least 5 لاکھ. So their installments drop down to maybe like 40,000-50,000 rupees. جی وہ تھوڑا سا ہم نے رکھا ہے انسینٹو کہ وہ اگر اپ فرنٹ پے کرنا چاہیں. ایشو کیا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں چھوٹی سیونگ اس کے پاس انویسٹمنٹ ریونیو نہیں ہے اور وہ ابھی تو جیسے 75,000 روپے اب جس کے پاس 40,000 روپے ہیں یا 50,000 روپے ہیں وہ کیا کرے. کچھ لوگ کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں. کمیٹی از اے زیرو ریٹرن گیم. اب جبکہ ریئل اسٹیٹ میں معلوم ہے کہ یہ جو آڈینس جس کو آپ نے ٹیپ کرنا ہے آپ نے جو سیگمنٹ ڈیفائن کیا ہے if I can broadly define that corporate یا جو بھی آپ کی جو ورکنگ کلاس ہے وہ ساری کی ساری ہے anybody who is probably between the age of 27 to like maybe 45 or 50 even beyond that but at least یہ آپ کا سیگمنٹ ہوگا. So who has a 4G enabled phone, who works in a very tech friendly environment یا کوئی اس طرح کا سیگمنٹ ہے جو کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو اس کے لیے اسپیسیفکلی ہوگا and how can they reach you. پہلا ٹارگیٹ تو یہی لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ جنہیں آج کل بولتے ہیں ہینری ایک ٹرم آئی high earning not rich yet. یہ Henry millennials. ہینری ملینیلز. تو اس کے لیے ہم ڈاؤ پروپٹیک کے ساتھ گئے ہیں فار ایگزامپل. تو ڈاؤ پروپٹیک کی ویب سائٹ پہ جائیں ان کی سائٹ پہ جائیں اور وہاں سے آپ یہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور آئیڈیا یہ ہے کہ پہلے ان لوگوں کو اپروچ کریں جن میں کیوریوسٹی ہے اور وہ ہم سے سوال پوچھیں ہمارے جواب کو بھی ایویلویٹ کریں وہ سمجھیں کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک. پھر اس کو ہم تھوڑا نیچے لے کر آئیں. ابھی تو 75,000 منتھلی والا ہے تو اس کو ہم تھوڑا نیچے لے کر آئیں تاکہ وہ
تمام لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ابھی تک تو ہم نے صرف اس کی پروموشن رکھی ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہے, یا ڈاپ پروٹیکٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں یا ہماری ویب سائٹ پہ آئیں اور وہ کریں. اور ہم نے صرف ابھی 10 اپارٹمنٹس جو ہیں وہ آفر کیے ہیں ٹیسٹ کیس کے طور پہ. اس کے بعد پھر ہم نے اوور دا ایئر جو چیز سمجھی ہے وہ یہ کہ ایک کامیاب ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کیسے انشور کیا جاتا ہے, اس کی پلاننگ, ڈیزائننگ, ٹائمنگ کنٹرول, پروجیکٹ مینجمنٹ, تاکہ جو لوگ بھی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں ان کا ہیپی ایکسپیرینس ہونا چاہیے. یہ بھی ایک ایشو ہے کہ پاکستان میں بہت لوگوں کے انہیپی ایکسپیرینسز ہیں کہ ہم نے زمین لی تھی وہ ملی نہیں, پلاٹ لیا تھا وہ ہوا نہیں. تو کوشش ہے کہ یہ وہ لوگ وہ چیز لے کر آئیں جو گارنٹیڈ لگے کہ یہ جو چیز وہ خرید رہے ہیں وہ ان کو مل جائے گی. what do you think کہ اس کے اندر فورکاسٹ گروتھ وغیرہ کتنی مل سکتی ہے اگر ایک بندے کو 13 لاکھ روپے لگا رہا ہے یا 13,25,000, تو what can they fairly assume to get out after a year؟ آپ سے یہ شیئر کروں کہ ہماری نالج بیس کتنی نیرو ہوتی ہے. مجھے 25-30 سال ہو گئے ہیں فائنینس کی مارکیٹ میں کام کرتے ہوئے, اور میں ایک عرصے تک آئی بی اے میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی بھی ٹیچ کیا فائنینس کے سبجیکٹ. اور میں جب بھی فائنینشیل مینجمنٹ کی بک پڑھتا تھا اور اس میں ریٹرنز کا چیپٹر ہوتا تھا, میں سوچتا تھا یار یہ بھی کوئی بات ہے, ریٹرن نکالنا کون سی مشکل چیز ہے, وہ تو بہت آسان ہے. پتہ لگا کہ نہیں, ریٹرن نکالنا بھی ایک سائنس ہے کہ آپ کو کیسے پتہ لگے کہ آپ کی انویسٹمنٹ کیا ریٹرن دے رہی ہے. تو بڑا انٹرسٹنگ ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ جو انسٹالمنٹ پہ آپ ریئل اسٹیٹ ایسٹ بائی کرتے ہیں نا, اس کا ریٹرن بہت اچھا ہوتا ہے, کیونکہ آپ اوور اے پیریڈ سے کہ 3 سال 4 سال 5 سال میں آپ پیمنٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیے یہ ایک اپارٹمنٹ ہے, یہ 3 کروڑ روپے کا ہے, لیکن آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے اس کی 30 لاکھ روپے فار ایگزامپل, اور باقی آپ نے اس کو انسٹالمنٹس میں پے کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ کو 2 کروڑ 70 لاکھ روپے کا لون دے رہا ہوں ایٹ 0%. ایٹ 0% آپ نے بالکل اس کی جو ہے زیرو کر دی. سو یہ آسپیکٹ اگر لوگ سمجھیں کہ آپ کو لون مل رہا ہے ٹو بائی دس ایسٹ ایٹ 0%, تو آپ ایٹ 0% کا لون آپ کیوں نہیں لیں گے؟ آپ لیں گے. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان میں ایک تو جینوئن ریٹرنز ہوتے ہیں بزنس کے کہ اس کی ڈیمانڈ ہے پروڈکٹ کی. تو پاکستان میں گھروں کی ڈیمانڈ ہے, سپلائی کم ہے. ہر سال ہم لوگ 50% ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں, 50% ڈیمانڈ اور پائل اپ ہو جاتی ہے. یعنی اگر ہم کو 8 لاکھ گھر چاہیے تو ہم لوگ 4 لاکھ بنا پاتے ہیں, 4 لاکھ اور ڈیمانڈ میں ایڈ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے گھر ہر سال ڈیمانڈ کی وجہ سے مہنگے ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے ہاں اگر 8 سے 10% کی انفلیشن ہو تو ہم بولتے ہیں کہ یار یہ اچھے حالات ہیں. سو 8-10% انفلیشن کا مطلب ہے کہ ایسٹ نے ہر سال 8 سے 10% تو مہنگا ہونا ہی ہے. تو وہ بھی آپ کے ریٹرن میں شامل ہو گیا. آپ نے اپنی پرائس لاک کر لی 3 کروڑ پہ, اس 3 کروڑ میں سے 90% آپ کو لون مل گیا 0% پہ. پھر آپ وہ انسٹالمنٹ میں پے کر رہے ہیں, اور وہ ایسٹ کی ویلیو جو ہے وہ ہر سال 10% سے بڑھ رہی ہے. جب آپ اس کا کیومولیٹو ریٹرن دیکھتے ہیں تو وہ 30% پلس ملتا ہے, تو اینوالائزڈ. اور یہ بہت اچھا سورس ہے ویلتھ جنریشن کا. اور میں کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میں جو محنت کر کے کماتا ہوں وہ ریٹرن نہیں ہے اتنا اچھا جو انویسٹمنٹس کا ریٹرن ہے جتنا اچھا. تو ہمیں انویسٹمنٹس کو ذرا سیریسلی دیکھنا چاہیے. یعنی ریوارڈ بہت اچھا ہے, اور یہ جو کمپاؤنڈنگ کا امپیکٹ ہے نا, یہ سب لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ 1 سے 2 ہوا, 2 سے 4 ہوا, 4 سے 8 ہوا. یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. اور یہ جو آپ اپنی سیونگ پڑی رہنے دیں کرنٹ اکاؤنٹ میں, اس کی بہت کاسٹ ہے. یا آپ نے خرچ کر لیا یا آپ نے کمیٹی ڈال لیا, اس کے بجائے آپ ایک ایسٹ میں ڈالیں جو کنٹینیوسلی گرو ہو رہا ہے. بیکاز ریئل اسٹیٹ دنیا بھر میں, صرف ہم ہی نہیں ہے, ایڈوانسڈ اکانومیز میں بھی اس کی سپلائی ڈیمانڈ کو میچ نہیں کر پا رہی ہے. بیکاز سپلائی لانا آسان نہیں ہے, سپلائی لانے میں بہت سی چیزیں چاہیے. تو وہ ریٹرنز بہت اچھے ہیں. تو آرام سے 25-30% کا ریٹرن بنتا ہے آسان ماحول میں, اور کبھی جمپ لگ جاتی ہے تو ریٹرنز بہت اچھے ہو جاتے ہیں. So
تو 25-30% کو ایک تو ہوگا انریئلائزڈ گین, ٹھیک ہے, ریئلائز تو تب ہوگا جب وہ بکے گا, رائٹ. سو یہ ریئلائزیشن کے لیے جو ہے are there any steps that you guys are taking in making sure کہ liquidity, I understand it can't be instant because it's real estate, اور اس liquidity کو جو ہے کچھ نہ کچھ enable کرنا ہے, وہ کس طرح کریں گے؟ آج آپ کے پاس ایک گھر ہے, فرض کیا کہ وہ آپ نے لیا تھا 100 روپے کا اور آج وہ ہو گیا 500 روپے کا, ٹھیک. اب میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو کتنا گین ہوا, تو آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی ریئلائز گین تو 0 ہے, ان ریئلائز 400 ہے. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اچھا آپ اس کو بیچ لیں اور ریئلائز کر لیں. جب وہ آپ ریئلائز کر لیں گے 500 روپے, تو پھر آپ اس 500 روپے کا کیا کریں گے؟ پھر آپ دوسرا ایسٹ ڈھونڈیں گے. تو وہ دوسرا ایسٹ کیوں ڈھونڈیں گے؟ اگر یہی ایسٹ اچھا ہے تو اس کو بیچ کے دوسرا ایسٹ ڈھونڈنے کیوں نکلیں گے؟ تو ریئلائزڈ اور ان ریئلائزڈ کے کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے. میرے نزدیک ایک اچھا ایسٹ اس کا گین ریئلائزڈ ہی ہے. اس کو اگر آپ نے روپے میں کنورٹ کر لیا اور پھر دوبارہ ایسٹ ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے, تو اسی میں کیوں نہیں رہنے دیا؟ تو ہر بات کے ایک لغوی معنی بھی ہوتے ہیں اور ایک اس کا پریکٹیکل آسپیکٹ بھی دیکھنا چاہیے. تو اچھے انویسٹر کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا ان ریئلائز جسے میں کہہ رہا ہوں اس کی کوالٹی کیا ہے. اگر آپ اس لاجک کے تحت تو بالکل بندہ ریل اسٹیٹ بیچے ہی نا, اگر اس کی اچھی ریل اسٹیٹ ہے. جی, تو اور جنہوں نے ایسا کیا وہ کامیاب رہے. وہ رولنگ سٹون گیدرز نو ماس. ایک تو یہ بھی ہے کمپاؤنڈ دیٹ, تو کمپاؤنڈنگ کا ایسپیکٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کمپرومائز نہیں ہو جائے گا. ایک تو وہ ہے کہ رولنگ سٹون بولتے ہیں نا, گیدرز نو ماس, ایسا کچھ ایسا انگلش کا محاورہ ہے نا. اگر آپ فلپ کرتے رہیں ایسٹ کو تو آپ ویسٹ فل بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں, کیا ہوتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایک جنرل ٹرم ہے کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو کیا ہو رہا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سے شہر, کون سا ملک, کون سا شہر, کون سا علاقہ اور کون سی پروڈکٹ. یعنی کراچی میں ہی ایسے بھی علاقے ہیں, بہت پوش ایریاز, جہاں پچھلے 4 سال سے 1% کی بھی موومنٹ نہیں ہوئی ہے. اور ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پچھلے 4 سال میں ریئل اسٹیٹ 3 گنا ہو گئی ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیچ کے دوسرا ایسٹ خریدنا, وہ آپ سوئچ کرتے ہیں ایسٹ, کہ آپ نے ایریا ڈیولپ ہو رہا تھا, آپ نے خریدا, اب وہ میچور ہو گیا, آپ نے بیچا, پھر آپ نے نئے ڈیولپمنٹ ایریا میں گئے, وہاں آپ نے ڈیولپمنٹ کا رسک ایزیوم کیا, ایک نیا رسک لیا, پھر وہ ڈیولپ ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. سو وہ آپ کو پورا جو پروسیس ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا ایسٹ اچھا ہے تو اس کا ریئلائزڈ اور ان ریئلائزڈ کا کوئی فرق نہیں ہے. وہ ان ریئلائزڈ بھی ریئلائزڈ ہی ہے. صحیح. اب اگر کسی نے پراپرٹی شیئر ہمارے سے لے لیا, so 100 square feet, just for the audience who doesn't know, I'm one of the co-founders of Dow PropTech, and to keep it completely transparent, so جب آپ نے GRR کا ایک 100 فٹ ہمارے Dow PropTech پہ گئے, جا کے آپ نے لے لیا, سب سے تو اس کے اندر سے liquidity جو ہے وہ obviously market factors ہے, اور ساتھ میں جو ہے we can make sure کہ یہاں پہ جا کے کوئی نہ کوئی right. آپ کی آواز تھوڑی بریک ہو گئی تھی, دوبارہ کہیے گا. سوری, میں یہ کہتا کہ بھائی کیونکہ ہم لوگ ڈاؤ پراپرٹی کے اندر جو ہے we're making sure that everybody finds all the legal ways of buying this 100 square feet. تو پھر اس کے بعد after a year 2 years somebody who doesn't, ایک تو realized یا unrealized gains تو ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ anybody who's a smart investor is going to continue because the gain is going to be probably exponentially more in the next following years as well, because اس میں سے رینٹ بھی آنا شروع ہو جائے گا, اس کی فائنل پروڈکٹ جو بک بھی رہی ہوگی. اور ایک پورا اگر کسی نے 100 فٹ ایکومولیٹ کر لیے تو پھر اس کے بعد ان کے پاس پاسبل ایگزٹ, میرے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اگر ایک بندہ اینڈ میں جا کے پورا اپارٹمنٹ خرید لیتا ہے تو جتنے حصے رہ گئے تھے ان سب کو اس کے اوپر سے ایگزٹ مل جائے گا. Is that one of the ways how anybody can actually, if they want to realize, so they can realize their 100 square feet capital gain? ایک تو مجھے کیا لگا ہے کہ یہ جو ہمارے تمام سوالات ہوتے ہیں اس میں کچھ انڈر لائنگ ایزمپشنز ہوتی ہیں ہمیشہ.
اور نمبر دو، مائنڈ کو یوز کرنا ذرا چیلنجنگ مجھے لگتا ہے. یعنی انویسٹمنٹ جو ہے بہت تھاٹ فل ایکٹیویٹی مجھے لگتی ہے. یعنی اگر میں آپ کی بات کا صحیح مطلب سمجھا اور لوگ ایسا پوچھ رہے ہیں مجھ سے پراپرٹی شیئر کے بارے میں آ کے کہ میں نے یہ پراپرٹی شیئر خرید لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں ان 12 لوگوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے یہ پورا اپارٹمنٹ لیا. ٹھیک، تو میں نے بولا بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. انہوں نے بولا کہ اگر مجھے یہ بیچنا پڑے تو میں کیا کروں گا؟ تو میں نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ ٹرانسفریبل ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ پورا اپارٹمنٹ خرید لیتے اور آپ کو پورا اپارٹمنٹ بیچنا پڑتا تو آپ کیا کرتے؟ تو بولا میں جا کے بیچتا اس کو. تو بولے یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اپنا شیئر بیچنے کے لیے دیں گے اور اس کے خریدار ہوں گے بالکل اسی طرح جیسے اپارٹمنٹ کا کوئی بائر ہوگا. نمبر ایک. نمبر دو، آپ اپارٹمنٹ جب آپ نے اون کر لیا تو اب آپ اس اپارٹمنٹ کو یا بیچیں گے یا کرائے پہ چڑھائیں گے. بس دو ہی طریقے ہیں. اور آبجیکٹو کیا ہے؟ اس کی ویلیو میکسیمائز ہو. اگر آپ کو یہ لگے کہ اس اپارٹمنٹ کی ویلیو جو میں نے 2 کروڑ کا خریدا تھا یہ اب 3.5 کروڑ کا ہو کے اب یہ اس کے اوپر نہیں جائے گا اگلے سال، تو میں اس کو بیچ دیتا ہوں. تبھی تو آپ بیچتے ہیں ایسٹ، جب آپ کو لگتا ہے کہ اس کی فیوچر پرائس اس سے اوپر نہیں جائے گی. تو جس طرح اپارٹمنٹ بیچا جاتا ہے اسی طرح آپ اپنا شیئر بیچ دیں گے اور جب تک کرایہ آتا رہے گا آپ کرایہ لیتے رہیں گے. تو اب کوئی ہے جو آپ کا اپارٹمنٹ 3.5 میں بھی خرید رہا ہے، تو وہ کیوں 3.5 میں خرید رہا ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کو اس علاقے میں موو ہونا ہے اس لیے خرید رہا ہے، یا اس کو لگ رہا ہے کہ اس کی ویلیو اوپر جائے گی. بیکاز مارکیٹ تو ایسے ہی بنتی ہے. بائر اور سیلرز ہمیشہ ہوتے ہیں. بائر کو لگتا ہے ویلیو اوپر جانی ہے، سیلرز کو لگتا ہے کہ اوپر جا چکی ہے، یا اس کی کوئی اپنی نیڈ ایسی نکل آئی اس کے لیے اس کو لیکوڈیٹی چاہیے. سو یہ جو مارکیٹ ہے، یہ جو لفظ ہے مارکیٹ، اس نے بہت ویلیو ایڈیشن کی ہے سب کی لائف میں، کہ آپ کو صحیح بھاؤ چیز ملے، جب آپ اس کو بیچنا چاہیں وہ صحیح بھاؤ بک جائے، جب آپ خریدنا چاہیں وہ صحیح بھاؤ مل جائے. تو ایفیشینٹ مارکیٹ کریٹ کرنے کی کوششیں ہیں. تو اس میں یہ بھی ایک کوشش ہے کہ نمبر آف بائر اور سیلرز کو بڑھاؤ. جتنا بڑا نمبر ہوگا اتنی ایفیشینٹ مارکیٹ ہو جائے گی. تو جو آدمی بھی ایک شیئر خرید رہا ہے بالکل ایسا ہی ہے جیسے وہ پورا اپارٹمنٹ خرید رہا ہے. بالکل اس کے وہی رائٹس ہیں، وہی سب کچھ ہے. وہ ایک میکینزم، ایسا پروسیس ہم نے بنا دیا کہ اس کو کوئی حیصل نہیں ہو. بالکل ویسے ہی ہے. I think ایک بہت مزیدار اس میں یہ بھی ایک ایسپیکٹ آتا ہے. اگین ونس وی برنگ اٹ ڈاؤن ٹو پرائس پوائنٹ جس کے اندر بڑا پول جو ہے اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، تو وہ آٹومیٹک زیادہ کر دیتا ہے. سو ابھی تو ویسے بھی ہم لوگوں نے وہ دیکھنا ہے کہ وہ 3 کروڑ کا ایک بائر جس کے پاس 3 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں یا پھر 60 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کرنے کے لیے ہیں، وہ اس کی ایک ٹرو ڈیمانڈ ہے. سو وٹ وی آر ڈوئنگ بائی کیا نام ہے 100 کے اگر آپ نے اس کے پراپرٹی شیئرز بنا دیے ہیں تو اسینشلی یو برنگنگ آؤٹ اے بگر پول. اور وہ بڑا پول جو ہے وہ کین میک شیور کہ آہستہ فیوچر میں جا کے جو ہے کین ہیو اے سنو بال افیکٹ where even at 15 lakh یا 16 lakh you would still have a higher net of people who would be willing to buy it, جس کے اندر probably ان کی ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ شاید 3 لاکھ روپے کے اوپر یا 3.5 لاکھ روپے کے اوپر آ جائے گی. ایز اپوزڈ ٹو اب تھوڑا سا اسپیسیفک ڈاؤٹ آپ سے کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ یہ پروڈکٹ ہم نے بنائی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس پہ ایک سیشن کرنا چاہیے. یعنی کہ جتنا میں اس پروڈکٹ کے بارے میں سوچتا ہوں اتنی زیادہ اچھی لگنے لگتی ہے. یعنی اگر آپ کے پاس آج 3 کروڑ روپے ہوں بھی تو آپ ایک ہی اپارٹمنٹ میں کیوں حصہ ڈالیں؟ آپ 10 اپارٹمنٹ کا ایک حصہ ڈال لیں، اپنا رسک ڈائیورسیفائی کر لیں. فلیکسیبلٹی بھی مل رہی ہے. اور اس سے کیا ہوگا کہ مجھے لگتا ہے کہ بہتر کمیونٹیز بنیں گی. جتنا بھی ہم لوگ، جتنا ہمارا کسٹمر اچھا ہوتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ اتنے ہی اچھے ہو پاتے ہیں. تو جتنے زیادہ کسٹمرز ہوں گے اتنا ہی ہم بہتر کام کر پائیں گے. اس پہ ہمیں الگ سیشن رکھنا چاہیے پراپرٹی شیئر پہ. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکسپلین کرنے جیسی چیز ہے. لیزا یہ تو this is something very close to my heart and I do feel کہ تو جس طرح ہمارے آفس میں ایک لڑکا ہے just because of being able to buy these small square footage in different buildings, he's around 25 right now and he has around 400-500 square feet
اور اس نے اسی طرح ہی ہر مہینے ہر دوسرے مہینے اٹھا کے جو ہے وہ ایریا اپنے پاس ایکیومولیٹ کرتا رہا. میں اپنے ٹائم پہ جب سوچتا ہوں کہ if I had this opportunity back when I started my career, تو اس ٹائم سے لے کے ابھی تک وہی کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کے اوپر I probably would have had like multiple real estates holdings rather than the ones that I have right now. بات کاٹ رہا ہوں, ایک چیز ذہن میں آئی, اگر آپ الاؤ کریں, آپ کی Sir, بات کاٹ رہا ہوں اگر میں کہہ سکوں. میں اکثر اخباروں میں, سڑکوں پر اور اس پہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی بڑے فنی قسم کے ایڈز دیکھتا ہوں. فار ایگزامپل 8,000 روپے مہینے میں گھر کے مالک بن جائیے, 25. اور پھر میں معلوم کرتا ہوں ان اسکیموں میں کیا ہوا. بیچارے کیا ہوتا ہے کہ غریب آدمی کی یہ جو خواہش ہے کہ میں ریئل اسٹیٹ اون کر لوں, وہ بہت سی فراڈ اسکیمز میں چلا جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا اپارٹمنٹ کراچی میں 2 کروڑ سے کم نہیں ہو سکتا. تو بجائے اس کے کہ میں اس کو ایک فراڈ اپارٹمنٹ دکھاؤں کہ 25 لاکھ میں اپارٹمنٹ لے لو, میں اس کو 2 کروڑ کے اپارٹمنٹ میں حصہ دوں 20 لاکھ روپے میں, 10واں حصہ لے لو, تو وہ ایک اچھے ایسٹ کا حصے دار بنے گا. جتنا غریب آدمی ہے وہ سب سے زیادہ فراڈ کا شکار وہ ہو رہا ہے. کوئی 4,500 روپے ماہانہ پہ آپ نے پلاٹ کے مالک بن جائیے, کوئی کہہ رہا ہے پتہ نہیں 2,300 روپے میں بن جائیے. وہ کبھی نہیں بن پائیں گے. اور وہ زمینیں جہاں پر ہیں شہروں سے 50 کلومیٹر دور, وہ کبھی آباد نہیں ہونی ہے. تو یہ وہ تمام لوگ جن کے پاس چھوٹی سیونگز ہیں وہ اچھے ریئل اسٹیٹ ایسٹ میں حصے دار بنے نا, بجائے کہ وہ خراب اور جعلی ایسٹس کے حصے دار بنے. تو اسی لیے بھی میں آپ کو ایک پروگرام رکھنا چاہیے اس کے اوپر الگ سے, زیادہ تفصیل سے بات کر سکیں. جی سر, بالکل. Close to the end of our podcast session as well. One thing that I wanted to know was, why did you choose Dow PropTech? Why not develop the whole software yourself? اب آپ خود ڈاؤ پروپٹیک والے ہو, اپنی تعریف سننا چاہ رہے ہو, بیسیکلی یہ جو پروڈکٹ کی آفرنگ ہے نا, ایک تو ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان کا جو سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ ہے ہماری یوتھ. اور یوتھ میں نے ڈیفائن کر لی ہے 25 سے 55 سال والے لوگ. اس کے بعد اکثر لوگ ریٹائرمنٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں یا, تو یہ 30 سال والا جو بریکٹ ہے نا, 25 سے 55 والا, یہ ایک تو مجھے بہت امپورٹنٹ لگتا ہے. اور میری خواہش ہے کہ ہمارے جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہیں اس میں یہ والے لوگ موجود ہوں. ابھی میں دیکھتا ہوں ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ 60+ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو انہیں تو ان کی اسپریشنز ہی معلوم نہیں ہے کہ کیا ہے. تو ایک تو ہم وہ ایسے اس کمپنی سے ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں جو اوریجنلی سوچا ہے, اس نے سوچا کہ یہ ہو سکتا ہے. پھر دوسرا ہمیں یہ بھی ایک ہمارے فیتھ کا ہی پارٹ بن گیا ہے کہ سیکریفائس بہت میٹر کرتی ہے. تو جتنا سیکریفائس کرتے ہیں اتنی سکسیس ہوتی ہے. تو ہم وہ لوگ بھی ڈھونڈتے ہیں کہ جو سیکریفائس کیے ہیں. تو ڈاؤ والوں نے آپ سمیت اور آپ کے ساتھیوں نے سیکریفائس کیا ہے اپنا ٹائم, ایفرٹس, پیسہ بھی وہ سب ڈالا ہے اور ایک پروڈکٹ بنائی ہے. اور میں جب آپ کی ٹیم سے ملا تو آپ کی ٹیم کا مجھے فوکس بہت اچھا لگا. انہیں یہی کرنا ہے اور اس پروڈکٹ کا جو پوٹینشیل ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں, اور اس میں ٹیکنالوجی کا ایک بڑا پارٹ ہوگا. اب ہمیں وہ ٹیکنالوجی بھی سمجھنی ہے اور اس ٹیکنالوجی کو ایسے امپلیمنٹ کرنا ہے کہ وہ کوئی اپنا رسک نہیں ساتھ لے آئے. تو ریڈنڈنسیز کے تھرو, بہتر ڈاکیومنٹیشن کے تھرو وہ ہم سب کر رہے ہیں. سو ہمارا جو کرائٹیریا تھا ٹو چوز اے پارٹنر, وہ ڈاؤ پروپٹیک اس پہ پورا اترتا تھا. پروڈکٹ کی نالج ہے, ٹیکنالوجی کی نو ہاؤ ہے, کمٹمنٹ ہے, سیکریفائس کیا ہوا ہے, مزہ آیا, ایک کیمسٹری میچ ہو جاتی ہے, وہ میچ ہوئی. تو ہمیں لگا کہ انشاءاللہ. So thank you. I think I hope this partnership goes a long way. There were a few questions that I actually said کہ شروع میں ہم لوگ ڈسکشن کریں گے. We'll try to wrap this up in the next 5 to 10 minutes. But I really want to get your insights on یہ جو ٹریڈ وار چل رہی ہے, جو ٹیرفس چل رہے ہیں وہاں پہ ٹرمپ جو لگا رہا ہے, اس سے پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا؟
ایک تو یہ جو ٹرمپ کر رہا ہے یہ کافی سگنیفیکنٹ چیز ہے. میں کو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ ایکسپرٹ نہیں ہوں, اس کو سمجھنا چاہیے. یہ تو مجھے معلوم ہے کہ جو ٹریڈ امبیلنس تھا, اور یہ بہت عرصے سے اکنامک لٹریچر میں یہ پوائنٹ ہائی لائٹ ہو رہا تھا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایون ایڈوانسڈ کنٹریز میں, کینیڈا میں, وینکوور میں ہوا, واشنگٹن میں ہوا, کہ آئی ایم ایف کی کانفرنس ہو رہی ہے تو لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے باہر نکل رہے ہیں. تو یہ نظر آ رہا تھا کہ کیپٹلزم کی جو یہ فری مارکیٹ کانسیپٹ تھا, وہ اس کی جو گینز ہیں وہ ایکوٹیبلی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئے ہیں. اس میں ہیوز اور ہیو ناٹس کی ایک ڈویژن کریٹ ہو رہی ہے. اور جو ٹریڈ امبیلنسز تھے وہ سسٹینیبل نہیں لگ رہے تھے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اتنا سرپلس میں ہو, دوسرا اس کی ریزن کچھ بھی ہو. اب جو اکانومسٹ اس کی ریزن بتاتے تھے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کنزمپشن زیادہ ہے اور سیونگ کم ہے, اور آپ اپنی کنزمپشن کو کم کریں, اور چائنا جو ہے وہ اپنی کنزمپشن. آپ یہ 1 منٹ الاؤ کریں گے, یہ ایک میسج آیا ہے. جی میں جوائن کرتا ہوں, ان کو بٹھائیے, میں آتا ہوں. سوری. تو یہ جو اتنا ٹریڈ امبیلنس ہے, اور وہ بولتے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی کنزمپشن کم کرے, اور چائنا کو بولتے تھے کہ وہ اپنی کنزمپشن بڑھائے. اب ان کے ذہن میں ایک اس کی اکنامک پالیسیز تھیں کہ وہ کیا کریں, لیکن وہ سن نہیں رہا تھا کوئی بھی. نہ امریکن سن رہے تھے, نہ چائنیز سن رہے تھے. تو ایک ایڈجسٹمنٹ کے لیے ایک کسی کو ہتھوڑا مارنا پڑتا ہے کہ سنو. ایک تو طریقہ یہ بھی ہے, میں سوچتا ہوں اس نے کا تھوڑا مارا کہ سنو یار, بٹ کنسیپچولی تو بالکل میڈنس ہے. یعنی کہ ہم امریکہ سے جہاز خریدتے ہیں, ہم انہیں گارمنٹس بیچتے ہیں, تو برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نا, وہ ایک ہی جہاز میں اتنا وہ کر لیں گے, یا ہم اپنی کنزمپشن. یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایکویشن ہے, پر میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایڈجسٹمنٹ ریکوائرڈ تھی. وہ ایڈجسٹمنٹ آئے گی, لوگ بیٹھیں گے, بات کریں گے, سنیں گے, سمجھیں گے. لیکن کوئی سن نہیں رہا تھا کہ یہ جو امبیلنسز کریٹ ہو گئے ہیں, اور ہم دیکھ رہے تھے پبلک کا ریئیکشن. اور پبلک جو ہے پاکستان میں, میں نے دیکھا ایسی بہت سی انڈسٹری تھی جو چائنیز امپورٹ کی وجہ سے بیٹھ گئی. ہم نے خیال نہیں کیا. وہ کیا ہوا ان لوگوں کا؟ کھاد, ہمارے یہاں ٹیکسٹائل بھی مجھے لگتا تھا کوئی سیگمنٹس ہیں اس کے وہ پریشر میں رہتے ہیں. سو بیلنسڈ گروتھ جو ہے نا وہ ہے ڈیزائر. سو گروتھ جو ہے وہ بیلنس نہیں تھی, اس میں یہ ایک میجر امبیلنس تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو تھوڑا گرایا اس نے آ کے کہ بیٹھو. تو اب اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور اس کی ریپرکشنز آئیں گی. شارٹ ٹرم میں تو نیگیٹو ہی لگتی ہیں, بٹ آئی ایم شیور کہ سینٹی پریویل اس بات میں کوئی صداقت ہے کہ بیکاز آف دیز ٹیرفز جو ہے دے وانٹ ٹو میک شیور دیٹ ڈالر بیکمز مور ایکسیپٹیبل, کہ ڈالر جو ہے اس کی جو پیریٹی ہے وہ تھوڑی تھوڑی کم ہوتی رہے اگینسٹ ڈفرینٹ کرنسیز. بالکل میرا ایسا خیال نہیں ہے. پاکستان میں اکنامکس پاکستان کا نا ون آف دا لیسٹ انڈرسٹوڈ سبجیکٹس ہے. میں ابھی ایک پڑھے لکھے آدمی کے پاس بیٹھا تھا 2 دن پہلے, وہ لائر ہے ویسے, اور وہ کارپوریٹ لائر ہے, اور اس نے بولا سر یہ جو بھی امریکہ میں ہو رہا ہے نا, یہ بس وہ اپنا ڈیٹ ری فائنینس کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس کا ڈیٹ تو مہنگا ہو جائے گا, ری فائنینس کیا ہوگا؟ یہ اسپیشلسٹ کا سبجیکٹ ہے, اور اسپیشلسٹ کو فوکس کرنا چاہیے, اور مائکرو لیول پہ ہر انڈسٹری کو ایویلویٹ کرنا چاہیے. اور وہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ آئی ایم شیور کہ کر رہے ہوں گے اپنی اپنی کمپنی میں بیٹھ کے کہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. وہ ڈیٹیل ایکسرسائز ہے. سردار, اب ایک اور سوال, یہ جو بھی منڈے کو بلڈ باتھ ہوا ہے پی ایس ایکس میں, اس کے اوپر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ کوئی بات نہیں ہے. آپ پتہ نہیں معلوم کہ آپ مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. مارکیٹ کی جو سب سے اچھی کوالٹی ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اس کو ایز اے تھرمامیٹر ایکٹ کرنا چاہیے. یعنی اگر کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے کہ مارکیٹ کو نیچے جانا چاہیے تو وہ نیچے جائے. مجھے پریشانی اس دن ہوتی ہے کہ ایونٹ ہوا ہو نیچے جانی چاہیے اور مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, وہ مجھے پریشانی ہوتی ہے. مارکیٹ وہی کرے جو اسے کرنا چاہیے تو یہ اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ اپنا فنکشن پرفارم کر رہی ہے. اور پاکستانی مارکیٹ میں تو ویلیوز ہیں. مطلب اگر آپ دیکھیں گے نا, بزنسز جس بھاؤ آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں مل رہے ہیں وہ ریئل مارکیٹ میں نہیں مل رہے.
تو پاکستان کی مارکیٹ کی ویلیویشنز بہت اچھی ہیں، لیکن مارکیٹ کو وہی کرنا چاہیے جو بنتا ہے. یعنی اگر نیگیٹو نیوز آئی ہے تو مارکیٹ نیچے جائے، پازیٹیو نیوز آئی ہے تو مارکیٹ اوپر جائے. تو مارکیٹ نے اپنا فنکشن پرفارم کیا. ایک دم سے ڈر لگا کہ یار یہ تو بالکل اسٹینڈ اسٹل پہ آ جائے گی پوری ٹریڈ دنیا کی، تو کیا ہوگا؟ ایز این انویسٹر کیا کریں گے؟ بولیں گے نیگیٹو ہوگا تو کیا کریں گے؟ بیچیں گے. بیچا. اور اچھی بات یہ ہے کہ مال بکا، لوگوں نے خریدا. وہ ایکٹیویٹی جو مارکیٹ کا فنکشن ہے وہ پرفارم ہوا. بالکل ٹھیک. وہ Now, sir, last question. So, last question is, you being a very seasoned banker and then been working with stocks and REITs, sara kuch. Now, there's a new player in the market, which is crypto. How do you compare the two? Is there going to be a paradigm shift? Everything is going to move towards crypto and real world assets, tokenized form میں، یا پھر جو ہے ایک پیرلل سسٹم جو ہے وہ کافی عرصہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں، ایک تو ورچوئلائزیشن جو ہے نا وہ ایک پروسیس ہے، وہ چل رہا ہے ہمیشہ سے. یعنی کمپنی کیا ہے؟ ایک ورچوئل کانسیپٹ ہے. کنٹری کیا ہے؟ ایک ورچوئل کانسیپٹ ہے. ایسے یہ ورچوئلائزیشن کا پروسیس تو چل رہا ہے اور وہ اس کو بھی ایوالو ہونا ہے. فیٹ کرنسی کیا ہے؟ ایک کانسیپٹ ہے. ایک کنٹری بول رہی ہے میرا لیگل ٹینڈر ہے، ایک اتھارٹی بول رہی ہے کہ کیا آپ کو سینٹرل بینکس چاہیے. یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اگر گلوبل ورلڈ ہے تو سینٹرل بینک ہونا چاہیے. پہلے سینٹرل بینک نہیں ہوتا تھا، پھر لگا کہ سینٹرل بینک ہونا چاہیے. اب دوبارہ لگ رہا ہے کہ یار اس کو تو ڈی سینٹرلائز ہونا چاہیے. سو کرپٹو بھی بہت اچھا ماڈرن انٹلیکچوئل کانسیپٹ ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ انسانی ذہن کی نشوونما کے لیے لٹریچر بہت امپورٹنٹ ہے. پوئٹری پڑھنی چاہیے، لیکن پوئٹری کیا ہے؟ تخیل ہے. تو پوئٹری پڑھنی چاہیے. پوئٹری سے ذہن انارکو کیپٹلزم کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کرپٹو کیا ہے؟ کسی نے بڑا اچھا آئیڈیا دیا ہے کہ وائی سینٹرل بینکس. یار سینٹرل بینکس تو پولیٹیکل بھی ہو جاتے ہیں. سو آپ پیور اکنامکس کی بیسس پہ بناؤ اور لوگوں کو الاؤ کرو. اگر آپ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہو تو اس کو الاؤ کرو. لیکن آپ بولتے نہیں ڈیموکریسی پہ تو بلیو کرتا ہوں فار ایز لانگ ایز کہ آپ وہی بات کرو جو میں کر رہا ہوں. تو یہ ذرا تھوڑا ٹائم لگے گا بٹ ایوالو ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایوالو ہوگا اور اس کو ہمیں اسٹڈی کریں. ایک ٹیکنالوجی کو وہ جس طرح سے ایوالو ہو رہی ہے اس کو اس کی پینیٹریشن جیسے ہو رہی ہے یہ، اور دوسرا یہ جو فائنینشیل انجینئرنگ ہو رہی ہے اور یہ جو انوویشن ہو رہی ہے اس کو ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے. ڈیجیٹل کرنسی، سارے سینٹرل بینکس ڈیجیٹل کرنسیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں. یہ کیا ہے اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ کس طرح سے ریپلیس کرے گا فزیکل کرنسی. تو بہت انٹرسٹنگ ہے. مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. CBDCs کے اوپر جو ہے وہ کافی سارا کام چل رہا ہے. جی کافی کام ہو رہا ہے اور ہم کو اس کے بارے میں سیکھنا چاہیے. ہم کو یہ نالج پلیٹ فارمز بنانے چاہیے جہاں میننگ فل ڈسکشن ہو. I think one of the major topics for the Crypto Council should be the awareness or the knowledge transfer, یا پھر ایک وہ بنانا ریسورس پول بنانا who understands this اور پھر اس کو جو ہے تیار کریں بجائے کہ ڈائریکٹلی انڈسٹری کے اندر جا کے بات کریں. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. we've taken a lot of thank you so much. آپ کا شکریہ. ایکسپینسو. تو we'll stay in touch and thank you so much for your time. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ.